السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 16 سے دیکھیں گے۔ آج یہ سورہ پورا کمپلیٹ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی۔ اللہ تعالیٰ چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں، اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی قسم کھائے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اگر واقعی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے۔ یہ جائز ہے ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے کہ اگر انسان غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے، شرک۔ لوگ اکثر ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، نبی کی قسم کھاتے ہیں، تو قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ شفق کی۔ تو شفق ہے کیا؟ شفق جیسے اگر آپ نے سن سیٹ اگر دیکھا ہو تو وہ سرخی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کے وقت ہونے تک رہتی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا جب دیکھتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد بھی ہلکی سی سرخی رہتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں واللیلی، اور رات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات، سورج اور چاند کی قسم کھائی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے کیونکہ رات ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم شاید اس کو دیکھتے آ رہے ہیں تو اتنا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی اور قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے گھروں کی طرف یعنی مسکن کی طرف جمع ہونے لگتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اب پرندوں کو دیکھیں، جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے تو سارے پرندے اڑ کر اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، سب ایک اپنے گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جانور اگر ہے تو جانوروں کو بھی باڑوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ انسان ہے تو وہ بھی رات ہونے سے پہلے سب اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو رات میں کیا ہوتا ہے کہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اور سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھ لیں، اگر انسان ہی ہے دن بھر کوئی نہ کوئی ہر کاموں میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سارے فیملی ممبرز دیکھیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو سب گھر لوٹ آتے ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی اور اس کی جو جمع کردہ چیزیں ہیں اس کی بھی قسم کھائی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں والقمری، اور قمر چاند کی بھی۔ چاند کے بارے میں کہ چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے، اذا استسق، جب وہ کامل اور پورا اور مکمل ہو جاتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے بالکل کامل، اور فل مون جسے ہم کہتے ہیں بدر کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھا مغرب کا وقت جہاں پر سرخی تھی، اس کے بعد پھر رات آئی، اور پھر رات میں ہر کوئی اپنے اپنے مسکن، اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر چاند کی حالت بتائی گئی کہ چاند جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہلال سے شروع ہوتا ہے، بالکل ایک باریک دھاگے کی طرح چاند ہوتا ہے، اور 14 تاریخ تک دیکھیں وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً ضرور، یعنی تم ضرور، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے، یعنی ایک حال کے بعد دوسرا حال۔ جیسے اگر دیکھیں ایک انسان ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، اور اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی پی رہا ہے، اسے چلنا بھی نہیں آ رہا ہے، وہ رینگ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ۔ اور اس کے بعد جب یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر جوانی کی طرف جاتا ہے، جوانی کی حالت ہوتی ہے، اور پھر جوانی کے بعد پھر اس کے بعد وہ بڑھاپے کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایک حالت کے بعد دوسری حالت،
ایک حالت کے بعد ایک حال کے بعد وہ دوسرے حال پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں حالات بھی ہیں، حالات میں تنگ دستی ہے تو کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، تنگ دستی کے بعد خوشحالی آ جاتی ہے، اسی طرح خوشحالی ہے تو پھر خوشحالی کے بعد تنگ دستی آ جاتی ہے۔ کسی کے پاس اگر فقیری ہے تو فقیری کے بعد امیری ہے، امیری کے بعد فقیری ہے۔ اسی طرح صحت ہے تو صحت کے بعد بیماری ہے، بیماری کے بعد صحت ہے۔ تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت، یہ مستقل طور پر دیکھیں کہ حالت ایک جیسے نہیں رہتے، تمہارے حالات بدل رہے ہیں، زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ اسی طرح جس طرح جسم کے حالات بدل رہے ہیں، دل کے بھی حالات بدلتے ہیں، دل بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایمان بہت ہی زیادہ ہائی لیول پر ہوتا ہے بالکل، کبھی ایمان بالکل بہت لو پر چلا جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ اور پھر دوسری تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ طبخ کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ شدت کے، یعنی قیامت والے دن جو چیزیں واقع ہوں گی وہاں بھی اس روز دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک حالت ہوں گی، ایک کے بعد ایک حالت طاری ہوں گی، ایک جیسی حالت پہ نہیں ہوں گے، حالت وہاں پر بھی بدلتی رہیں گی، وہاں پر بھی ایک حالت کے بعد دوسری حالت طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما لہم پس کیا ہے لہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی، 4 نشانیاں اگر انسان ان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف دیکھیں، ان تبدیلیوں کی طرف دیکھیں کہ کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، چیزوں میں تبدیلی دیکھیں، حالات کس طرح سے بدل رہے ہیں، اگر انسان اس کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے تو ضرور انہیں اللہ یاد آئے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں سمجھ آئے گی، ضرور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ تو کیا ہوا ہے، کیوں نہیں یہ ایمان لے آتے، کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر القرآن قرآن کو لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے آخر کون سی چیز انہیں روک رہی ہے، کیوں نہیں یہ ایمان لے آتے؟ اور پھر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ احتراماً اس کے پیش نظر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں کیوں نہیں گر جاتے؟ یہ قرآن تو اتنا عظمت والا قرآن ہے تو کیوں یہ نہیں سجدہ کرتے؟ تو سجدے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ کیا ہے کہ جھکنا، ایسا جھکنا کہ جس میں عاجزی بھی ہو۔ تو یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب تم قرآن کی آیات کو سنتے ہو تو تم اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکا دیتے؟ تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ قرآن سن کر بھی کیوں تم اپنی ذات اور اپنے عقل کو، اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکا دیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں، یعنی کافروں کی تو عادت ہی یہی ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اس سے عناد رکھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تو رویہ یہی رہا ہے کہ وہ سننے کے بعد، بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ تو ان کی عادت ہی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما یوعون کیا چیز جانتا ہے؟ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، کیا کچھ انہوں نے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے، کیا ان کے ارادے ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، کیا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں بغض کو چھپا کے رکھا ہے، ان کی اندر کی سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا یہ سوچ رکھتے، سب اللہ جانتا ہے۔ تو ایک طنز کے طور پہ کہا گیا نا، طنز کے طور پہ فبشرہم بس خوشخبری دے دے ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، حالانکہ عذاب تو کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انہیں خوشخبری دے دو عذاب کی؟ ایک طنز ہے اس میں کہ یہ رہا تمہارے لیے عذاب،
جھٹلانے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے. لیکن یہ عذاب سے کون محفوظ رہیں گے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک و صالح عمل کرتے ہیں. ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے. اور عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کون سے ہیں؟ وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو. یہ ہے عمل صالح. ہر کوئی اٹھ کے کھڑے رہ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیکی ہے اسے کر لیں، فلاں نیکی ہے یہ چیز کر لیں. نہیں، نیکی اور عمل صالح وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طریقے سے کرنا ہے، اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ایسوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہے، ایسا اجر تیار کیا ہے جو غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی بے حساب انہیں دیا جائے گا. ایک تو جنت ہے، جنت میں یہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، بے حساب ان کو وہاں پہ نعمتیں ملیں گی، اور کبھی نہیں ختم ہونے والا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. تو جو پہلے ہم نے یہاں پر آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 21 میں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے. اور سجدہ تلاوت، یعنی جب آپ تلاوت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو جہاں سجدے کا حکم آتا ہے تو وہاں سجدہ کرنا چاہیے. اور سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور نماز کے اندر بھی اگر آپ تلاوت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو وہاں بھی سجدہ تلاوت ہے. اور نماز کے باہر بھی، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی آپ تلاوت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. اور اس میں طہارت کی کوئی شرط نہیں ہے، وضو رہنا ضروری نہیں ہے. اگر بغیر وضو کے بھی ہے تو اگر آپ سجدہ تلاوت پر آپ سن رہی ہیں، پہنچی ہیں، تو آپ وہاں پر آپ سجدہ تلاوت کریں. اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی سجدہ کریں. اور یہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدے نہیں ہیں، صرف ایک ہی سجدہ ہے. اور اس سجدہ کرنے کے بعد پھر سلام نہیں پھیریں گے، صرف ایک سجدہ ہے. تو جو تلاوت کرے، جو پڑھے وہ بھی سجدہ کرے، جو سنے وہ بھی سجدہ کرے. اور اس میں وہی چیزیں پڑھیں گے، یعنی وہی تسبیحات پڑھیں گے جو ہم نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس کے علاوہ بھی حصن المسلم میں 2 اور سجدے کی دعائیں بتائی گئی ہیں، تو اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. تو وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو خاص سجدہ تلاوت کے لیے ہے، یا پھر آپ وہی نماز کے سجدے میں جو تسبیحات ہوتی ہیں آپ وہی تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں. اور سجدہ تلاوت فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مکروہ اوقات ہے. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ مکروہ اوقات ہے تو فجر کے بعد نہیں کرنا چاہیے سجدہ تلاوت، یا پھر مغرب سے پہلے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ریزن سے کیا جا رہا ہے، ایک وجہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ تلاوت کر رہے تھے اور یہاں سجدے کا حکم آیا. تو یہ جب بھی آئے، آپ جہاں بھی ہو تو آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں. نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ قبلے کی ضرورت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے. تو یہ ہے سجدہ تلاوت. اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو ان دعاؤں کو یاد کر لیں. وہ دعائیں یہ ہیں: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. تو الحمدللہ ہم نے اس سورے کو مکمل کیا. اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹا سا سورہ تھا،
اس میں سے ہم نے کیا اپنے لیے عمل کی باتیں لی ہے، یا ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے، ہم نے کس طرح سے اس پہ غور و فکر کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان اور زمین کا ذکر کیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بھاری زمین اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں اور اتنے فرما بردار ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، کیونکہ ان کا تو حساب بھی نہیں ہونا ہے، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں ہونی ہے، لیکن ان میں اتنی فرما برداری ہے، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہماری تو پوچھ بھی ہونی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کے احکاموں کے آگے اتنے ہی فرما بردار بننا ہے جیسے آسمان اور زمین کا یہاں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسی سورے میں کہ ہر کوئی مشقت کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، دیکھیں ہر کوئی محنت اور مشقت کر رہا ہے، اور اس کے بعد رب سے ملاقات کرنا ہے، تو محنتیں تو ہر کسی کی ہو رہی ہے۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کام کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ محنتیں واقعی ایسی محنتیں ہیں کہ جو آگے جا کے ہمیں فائدہ پہنچا سکے۔ یہ اتنی ہم جو کھپ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، ہر چیزیں نیند تک قربان کر کے محنت کیے جا رہے ہیں، کیا واقعی یہ محنتیں اس قابل ہے کہ جس پر ہمیں اجر ملے، جسے آگے جا کر ہمیں اس کا صلہ ملے؟ یہ ہم نے چیک کرنا ہے، ورنہ پھر یہ مشقتیں، یہ محنتیں یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی، بلکہ وہاں جا کے افسوس ہی ہوگا کہ ہائے یہ وقت کہاں لگا کر آ گئی، اتنی کھپی، اتنا وقت لگایا اور حاصل کچھ نہیں۔ اور دوسری چیز، دین کے لیے بھی محنت اور مشقت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت اور مشقت دین کے لیے کرنا ہے۔ آج جہالت اور بدعت تیزی سے پھیل رہی ہے مسلمان امت میں، تو دین کے لیے بھی اپنا وقت لگانا ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، اس کے لیے عبادات میں بھی محنتیں کرنی ہیں۔ تو اگر ہماری محنتیں اس قابل ہوں گی تو اس کا صلہ ضرور ہم وہاں پر پالیں گے۔ اگر ہماری محنتیں اس قابل نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہم پائیں گے، بلکہ اگر ایسی محنتیں جو ہم نے نافرمانی میں کی ہو یا گناہ کے کاموں میں کی ہو تو پھر اس کا انجام بھی وہاں بھگتنا پڑے گا۔ تو بہت کیئرفل رہیں، چیک کریں کہ کہاں آپ کی محنتیں لگ رہی ہیں، 24 گھنٹے کہاں گزرتے ہیں، اتنے ہلکان ہونے کے بعد کیا کچھ حاصل ہونے والا بھی ہے کہ نہیں آخرت میں، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کتاب کا ذکر دیکھا اسی سورے میں، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف جنت میں خوشی خوشی وہ دوڑے چلا جائے گا وہاں پر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کی کتاب ان کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی، ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو ہم نے اپنی کتابوں کو بھی چیک کرتے رہنا، اپنے کتابوں کا بھی، اپنی اس کتاب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میں کیا لکھواؤں اس کتاب میں۔ فرشتے تو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو لکھے جا رہے ہیں، لکھوانے والے تو ہم ہی ہیں نا، وہ تو اپنی خودی سے کچھ نہیں لکھ رہے، ہم لکھواتے ہیں۔ تو اس کتاب کو خوبصورت بنانا ہے، اچھے اعمال کر کے اچھی چیزیں لکھوانی ہیں، یا بدکاریاں کر کے، برے اعمال کر کے اس کتاب کو ہم بدصورت بنانا، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ہم لکھانا چاہتے ہیں، ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے آگے کھلے گی۔ اور ابھی تک اگر اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو بدکاریاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، چانس ہے ہم سب کے پاس، ان بری چیزوں کو، گناہوں کو جو لکھ چکی ہیں، ان کو نیکیوں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ تو نیکیوں میں کثرت کریں، دوڑیں اور زیادہ خوب نیکیاں کریں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، کثرت سے استغفار کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی اللہ تعالیٰ رب باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں واقعی نا سیدھا اور درست رکھ سکتی ہے، تو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ میں رب کی نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو وہ احساس ہمیں بالکل سیدھا رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا لاسٹ میں جو ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے عذاب کی خوشخبری، کہا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے۔
تو اللہ تعالیٰ اس سورے سے ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اطاعت کر سکیں، جس طرح آسمان اور زمین اس کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ایسی محنتیں ہم کریں کہ وہ محنتیں جو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دے اور ہم اپنی کتاب کو بڑی خوبصورت بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون